قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا۔ اس آیت کا معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ پیارے دوستوں، مذکورہ آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن علی حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں، دخان دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں پہچان پیدا کرے گا۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، مطر کے لیے بارش کی دعا کیجیے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مطر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔
پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ پیارے دوستوں، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیروں کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مکدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے۔ اس کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستوں، پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرما ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر معمول ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہائے تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستوں، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستوں، روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی
جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دوستوں، یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مینا برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور مزید فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ پیارے دوستوں، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم آماک یا دابک کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہداء قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور معاً بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستوں، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لطف پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تھیں چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ چلیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ 10 نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی تنی قیامت پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء سے آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو دخان اور دجال کے علاوہ باقی نشانیوں کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستوں، تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب خلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبے کی مشرقی جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ پیارے دوستوں، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔
واللہ عالم۔ دوستوں، وہ احادیث جو دعوت العرض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ دعوت العرض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکے تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکے میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دعوت العرض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت العرض کا ظہی کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت العرض کا آنا۔ ابو داؤد 43 میں ہے کہ دعوت العرض کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکے کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہیں سے دعوت العرض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جہاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکے سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ حضرت عزیز کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت چل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جس سے کھائیں گے نہیں۔ دوستوں، اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اسی طرح ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شترمرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا، ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت العرض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی تفصیل دعوت العرض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان ہوئی ہے اور آپ کے گوش گزار کی گئی ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی کی نشانیوں کا۔ دوستوں، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس کے سوا اور کس کی عبادت کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں،
مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے، جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان ہے، اور حدیث میں ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کرے اس کی توبہ مقبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکالنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ کے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستوں، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلا ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان کے قبیلوں کی چیرادستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بہاوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستوں، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہوگی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ پیارے دوستوں، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ آتی ہے کہ پہلے دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ ہی کی دعا سے ختم ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح کے ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستوں، ہم ذکر کرتے ہیں زمین میں دھسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا، اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیخ و بند سے اڑا چکی ہے۔ دوستوں، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں 2 ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔
پس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستوں، روایات میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو، نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے۔ مذکورہ حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابت الارض نکلے گا، اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے۔ اصل ترتیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلافات کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔